أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فیہم منہم احدا۔ اب اس آیت پر سورہ کہف کی جو یہ آیت ہے، اس پر اصحاب کہف کا جو مکمل واقعہ ذکر ہوا، اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب ان کی تعداد پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کتنے تھے وہ، کیونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ اصحاب کہف کون ہیں، تو وہ اپنے ہی مرضی سے کہتے کہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے۔ عیسائی اپنی طرف سے کہتے، یہودی بھی کہتے۔ اب یہ ان کے قول کو کہا جا رہا ہے، سیقولون، اب کہیں گے لوگ، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وہ تو بغیر اندازے کے بات کر رہے ہیں۔ ایک گروہ جنہوں نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، دوسرا گروہ جنہوں نے کہا 5 اور چھٹا ان کا کتا، کہا یہ دونوں گروہ کیا ہے؟ کہا وہ اپنے اندازے سے بات کرتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بات کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، محبوب آپ فرمائیے، ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ ما یعلمہم الا قلیل، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے اصحاب کہف کا علم ہے، اور اصحاب کہف کی تعداد جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتائی، وہ ان صحابہ کو معلوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ یہ جو قرآن مقدس نے بیان فرمایا، کیا ما یعلمہم الا قلیل، کہ ان کی تعداد کو سوائے چند لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ان کم لوگوں میں بھی ہوں، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے اس کا علم ہے۔ مولائے کائنات کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ کچھ وہ لوگ جو کچھ ہی لوگ جانتے ہیں نا اس کا علم، ان میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی شامل ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، ان کے بارے میں بحث نہ کرو، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر اتنی جتنی کہ ظاہر ہو چکی۔ بس بات کتنی کرنے کا، قرآن مقدس نے جتنی بات کی اتنی کرو، اس کے علاوہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھ تاچھ بھی نہ کرو، پوچھ گچھ بھی نہ کرو کسی اور سے۔ قرآن مقدس نے جتنا بیان کیا بس اس کو مانو، اتنی ہی ضرورت ہے۔ اب اصل چیز کیا یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے والے، کہ سمجھنا یہ ہے کہ وہ ان میں بہادری کتنی تھی، ان میں جرت کتنی تھی، انہیں اپنے ایمان کی فکر کتنی تھی۔ بات یہ تھی نا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی چھوڑ دی، اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ سے ٹکر لے لی، اپنا ایمان بچانے کے لیے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھی، رب پر بھروسہ کیا اور اپنا پورا جائیداد، ساز و سامان، بستی، قریہ، رشتہ دار، ہر چیز کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ یہ ہے اصل چیز، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور بحث و مباحثہ کس میں ہوتا ہے؟ کہا 3 تھے کہ 4 تھے، 4 تھے کہ 5 تھے، 6 تھے کہ 7 تھے۔ کہا گفتگو تو ان کی کرنی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل گئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ یہ ہے اصل چیز جس پہ بات ہو، اور بات کر کس پہ رہیں؟ تعداد پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو
ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہا ہو، کہ یہ جو راستہ جاتا ہے یہ تمہیں منزل کی طرف لے کر کے جائے گا، اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر ارے اس کی ٹوپی دیکھو کیسی ہے، اس کے کپڑے دیکھو کیسے ہیں، اس کا انداز دیکھو کیسا ہے، تو ہوا کیا کہ جو منزل کی طرف کا راستہ دکھا رہا تھا ادھر تو گیا نہیں، اور دیکھنے والے کی اصل ہیئت و صورت اس میں محو ہو گیا اور اس کے اندر اپنی زندگی برباد کر گیا۔ کہ منزل کی طرف جانا تھا، دکھانے والا منزل کا راستہ دکھاتا تھا، آنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ دکھاتا راستہ، چل کر کے اپنی منزل پر پہنچتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ وہیں کھڑا رہا، کبھی اس کے چہرے پر اس نے بات کی، کبھی اس کی ٹوپی پر، کبھی اس کے کپڑوں پر بات کی۔ کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد پہ بات کرتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے کہ ان کا بھروسہ اپنے رب پر کتنا مضبوط تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا محافظ و مددگار مان کر کے وہ نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہاں مدد بھی فرمائی اور ہر طریقے کا انعام و اکرام ان پر فرمایا، اور کل قیامت میں انہیں بہترین اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے۔ بس اتنی بات ہے، تو اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات اہم ہو اس میں بحث کی جاتی ہے، جو بات بہت زیادہ اہم ہو اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، جو غیر اہم ہو اس کے پیچھے نہیں پڑا جاتا، جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو اس بات کے اندر نہیں پڑا جاتا۔ اس سے یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کے علم، اخلاص اور ان کی للہیت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من